اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، مبارک مہینے شروع ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اس لیے کہ رب نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کسی نے بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا، دور کر لیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ہے. اس وجہ سے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور آپ جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں. اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں اور جنت کے مستحق بن جائیں. اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی ہمارے لیے عطا کیا ہے. ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونی ہے کہ کیسے ہم ایک دوسرے پر سبقت کریں اور اللہ کی طرف آگے بڑھتے رہیں. جیسے اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. دوڑ لگاؤ، ساریعو کے معنی ہیں دوڑ لگانے کے. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف. اس لیے کہ موقع ہے اللہ سے معافی چاہ لینے کا، اللہ سے توبہ و استغفار کر لینے کا، موقع ہے اللہ کو منا لینے کا، موقع ہے اللہ کو راضی کر لینے کا، موقع ہے اللہ کو خوش کر لینے کا. تو اس لیے دوڑ لگانا ہے اللہ کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑ لگانا ہے کہ کیسے میں دوڑتے دوڑتے جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ نے فرمایا آپ کو پتہ چلنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی یہ جو جنت ہے یہ چھوٹی جنت نہیں ہے کہ ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہی جنت اللہ نے بنا کے رکھی ہے، اب ہم ان کو جنت میں بھیج دیں اور دوسروں کو ہم جہنم میں داخل کر دیں. نہ، اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے.
اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے اس جنت کو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کے احکامات پر اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے اس طرف دوڑ لگاؤ، یہ نہیں ہے کہ جھوٹ کے راستے کی طرف، یہ نہیں ہے دغا بازی کی طرف، یہ نہیں ہے ظلم کی طرف، یہ نہیں ہے غلط کاموں کی طرف، ان چیزوں کی طرف دوڑ لگانا نہیں ہے۔ دوڑ لگانا ہے تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف، اے میرے رب تو میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے، اس کے لیے دوڑ لگانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، اللہ کی ایک ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ذوالجلال والاکرام ہی باقی رہنے والے ہیں، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی یہاں رہ نہیں سکتا، کوئی یہاں یعنی کوئی ایسی دوا بن گئی کہ ہم رہ جائیں، نہ ہر ایک کو یہاں سے کوچ کرنا ہی ہے، یہاں سے چلنا ہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مضبوط قلعے بنا لیے ہیں، میں وہاں جا کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ایسی دوائی ہے کہ کھا لوں کوئی بیماری نہیں آئے گی، مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جی ہاں، اب مجھے موت بھی نہیں آئے گی، ایسی کوئی دوا نہیں بنی ہے، نہ بن سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے، سارا حکم اللہ کا چلتا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر چلنا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے تؤتی الملک من تشاء، جی ہاں بادشاہت دے دیتا ہے چھوٹی موٹی دنیا میں کہ آپ یہاں بادشاہ بن جائیں، اس ملک کے آپ وزیر اعظم بن جائیں، یہ سارے آپ کے لیے ہے، آپ اسے حاصل کر لیں، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، اور جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اب یہاں بادشاہ بنا کے رکھا، عیش و عشرت کی زندگی، سمجھ رکھا تھا سب کچھ میں ہی ہوں۔ فرعون نے یہی دعویٰ کر لیا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس ساری چیزیں ہیں، اس لیے انا ربکم الاعلی۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا نہیں، یہ تیری حیثیت نہیں ہے، تیری حیثیت یہ ہے کہ تو یہاں سمندر میں کھڑا ہوا ہے، مجھے پکارے گا میرا اللہ مجھے بچا لے، لیکن وہاں تیرے لیے بچنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب اتر گیا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ جی ہاں، نبی کا بیٹا حضرت نوح کا جب طوفان نوح آیا کیا ہوا؟ وہ پکار کے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار کے کہہ رہے تھے آ جا، سوار ہو جا۔ نہیں میں تو بلندی پہ چڑھ گیا ہوں، میں بچ جاؤں گا، یہ طوفان مجھے کچھ کر نہیں پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا نہیں، کوئی بچ نہیں پائے گا، آ جا سوار ہو جا۔ ہاں باوجود نبی ہونے کے، اپنی اولاد ہونے کے بچا نہیں پائے۔ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے، جسے عزت دینا چاہتا ہے، وہی عزت عطا کرتا ہے، وہی بچاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔
اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، حی بھی وہی ہے، قیوم بھی وہی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ہے، نہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس پر ہمارا کوئی تسلط نہیں ہے، اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے عطا کیا ہے، استعمال کر لیں، فائدہ اٹھا لیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جسے چاہتے ہیں شفاعت کرنے کی اجازت دینے کے لیے اسے اجازت ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو سفارش کا حق نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں سجدے میں گر پڑوں گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا، اے میرے محبوب ارفع راسک، آپ پوچھئے نا، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سجدے میں سر جھکائے ہوئے پڑے ہیں، سجدے میں سر ٹکائے ہوئے پڑے ہیں، ارفع راسک، آپ اپنے سر کو اٹھائے، سل پوچھئے نا تو ٹھیک آپ کو دیا جائے گا، اشفاء آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کی جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نہ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر پائیں گے، نہ حضرت نوح سفارش کر پائیں گے، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ، نہ ابراہیم، نہیں، کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہوگا، ساری مخلوق پریشان ہوگی، میرے نبی سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ رب ذوالجلال اجازت دے گا۔ اسی لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا لیکن اللہ جسے اجازت دے، میرا رب میرے نبی کو اجازت دے گا کہ اب آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کی جائے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہمارے آگے کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہے اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب وہاں کیا چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، نہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہمارا علم ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ ہاں سائنس یہ سمجھتی ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، ہمارے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں، ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ان کے سامنے انکشاف ہوتے جا رہے ہیں، کھلتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو جتنا علم میں دینا چاہتا ہوں اتنا علم ہی تم کو ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ہاں میں جتنا علم دینا چاہتا ہوں اتنا ہی علم ملے گا، اس سے زیادہ تمہیں علم حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، میں جتنا علم دینا چاہتا ہوں اتنا علم تمہیں ملے گا، یہ نہیں کہ اب یہ بارش کب ہوگی وہ اندازہ لگا لیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اندازہ لگا لیں، اب اس طرح اور بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگا لیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا علم ابھی نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جتنا علم میں دینا چاہتا ہوں اتنا ہی علم ان کے لیے حاصل ہوگا، تمہارے لیے حاصل ہوگا، لیکن جب میں پکڑنے پہ آؤں اتنا سخت پکڑوں گا انسان دیکھتے رہ جائے گا کہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں لیکن ہم ان ساری چیزوں سے بچ نہیں پائیں گے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ارے ہمیں یہ یقین ہونا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی یہ جو کرسی ہے، عرش ہے، یہ آسمانوں اور زمینوں کو احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کی یہ کرسی پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی، اتنی عظیم، وہ اللہ ہمارا مالک ہے۔
ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں کی زمینوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھیں اللہ تھک جائے، اللہ کو تھکان آ جائے گی۔ یہ ہم انسانوں کی کیفیت ہے کہ ہم ذرا زیادہ کام کر لیں، اب طبیعت تھک جاتی ہے اور ہمارے اندر سستی اور کاہلی، اب نیند کا تقاضا ہے۔ اب جب نیند کا تقاضا ہو، جو کام بھی کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلے جائے ذرا سو جائے، اس کے بعد ہی تھکان دور ہوگی، پھر ہم ذرا چست ہو جائیں گے، کام کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے تھکان ہی نہیں ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ علی بھی ہے، اللہ عظیم بھی ہے۔ ایسی قدرت کا مالک اللہ ہے تو اسے ناراض کیسے کر سکتے ہیں، اسے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں، اس سے چھپ کر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ساری چیزوں کا اس کے پاس علم ہے۔ یہ اگر ہمارے دل و دماغ میں بات آ جائے کہ میرا اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا ہے، جھوٹ سے بچانا ہے، دغا بازی سے بچانا ہے، دھوکہ دینے سے بچانا ہے، غلط کام کے کرنے سے بچانا ہے، ظلم ڈھانے سے بچانا ہے، دوسروں کا حق چھیننے سے بچانا ہے، دوسروں کا حق پامال کرنے سے بچانا ہے۔ اگر اللہ ہمارے دل میں بس جائے، ان ساری چیزوں سے بچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر یہ سمجھ جائے سب کچھ میں ہی ہوں، جو چاہے کروں، جو جیسا چاہے جیوں، کون مجھے پوچھنے والا، کون مجھے پکڑنے والا؟ جی ہاں، یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے دل میں اللہ کو مضبوطی سے بٹھا لیں اور ایک تحیہ کر لیں کہ اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ ہمارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کے آئے ہیں، اس شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اب تک جو کچھ ہوا توبہ استغفار کر لیں، معافی مانگیں کہ آج سے میں معافی مانگتا ہوں میرے رب، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، غلط کام پہ غلط کام کرتا رہا، ایک کے بعد دیگر مجھ سے گناہ ہوتے رہے، اے اللہ اب تیری طرف رجوع ہو رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ جو کلمہ ہے جسے ہمارے لیے عطا کیا، لا الہ الا اللہ، اور کلمے کا دوسرا جو جز ہے محمد الرسول اللہ، اللہ نے اسی لیے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان پر وہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے والے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ارے ان کی حالت کیسی ہے؟ آپ ان کو دیکھو گے جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی کی امت میں ہوتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کبھی رکوع میں ہوں گے تو کبھی سجدے میں ہوں گے۔ یہ نبی کی امت کی، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی صفت ہے، یہ ان کی تعریف ہے، ان کا طریقہ ہے کہ ہم نماز میں رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے، کبھی رکوع میں ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، یہ میرا بندہ میرے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے اور میری بڑائی بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے میرے رب تو پاک ہے، تو عظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے رب تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، بلند ہے، بالا ہے، رفع ہے۔ جی ہاں، سب کچھ تو ہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، اسی لیے نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کی امت میں رہنے والوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، حلال مال کو تلاش کرتے ہیں، حلال مال چاہتے ہیں،
حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، غلط قسم کے مال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یبتغون فضلا، فضل کو چاہتے ہیں، حلال مال کو چاہتے ہیں، صحیح طریقے سے کمائے ہوئے مال کو چاہتے ہیں۔ آپ مال کمائیے، صحیح طریقے سے آگے بڑھتے رہیے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھا جیے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھے گھر میں رہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی کاروں میں پھریں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ فضل ہونا ہے، یہ حرام کا مال ہونا نہیں ہے۔ حرام کا مال ہم نے لے لیا، اب کاروں پہ کار لے رہے ہیں، گھروں پر گھر باندھ رہے ہیں، نہیں نہیں، یہ ہمیں بربادی کی طرف لے کر چل جائے گا، یہ ہمیں ہلاک کرنے کی طرف لے کر چل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمیں حلال مال عطا کر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی خوشنودی کو چاہے، اے اللہ تو ناراض نہ ہو جا، تو ہم سے خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اللہ کی رضامندی کو چاہے۔ اور کیسی حالت ہو ہماری، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پہ سجدے کا ایک نشان، سجدے کی علامت ہوتی ہے۔ بعض احباب سوچتے ہیں کہ پہلے جو حسیر ہوتے تھے اس پہ سجدہ کرتے تو نشان پڑ جاتا پیشانی پہ، اب تو یہ مخمل کی جانماز بنا دی گئی ہے، ارے جتنا بھی لگڑے اب یہاں سجدے کی علامت نہیں پڑتی، اب یہ کیسے ہمارے چہروں پہ نشان نہ آئے تو اللہ کیسے راضی ہو جائے؟ یا میرے اللہ، سجدے میں جائے یہ ظاہری علامت نہیں، اللہ رب ذوالجلال نور نکالیں گے، وہ جو علامت ہوگی اللہ پہچان جاتے ہیں۔ بہت سوچتے ہیں کہ علامت بنانے کے لیے زمین پہ اور اسی طرح حسیروں پہ رگڑ کے علامت بنا لیتے ہیں کہ ہاں مجھے ایک علامت آ جائے، اس لیے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کرتے کرتے یہاں علامت آ گئی ہے، اب ہمارے اوپر بھی علامت آنا چاہیے۔ وہ علامت مراد نہیں ہے۔ اللہ کے لیے آپ یہاں ان جانمازوں پہ سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں تو یہاں اللہ علامت ایسی بنائیں گے کسی کو نظر نہیں آئے گا، فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، میرے اللہ کو پتا ہوگا کہ یہ نمازی ہے، یہ سجدے میں سر جھکانے والا ہے، یہ میرے سامنے جھکنے والا ہے، یہ عاجزی و انکساری کو بتانے والا ہے، یہ مراد ہے۔ ہاں، یہ نہ سوچیں کہ حسیر نہ ملے تو اب کیا کریں، کیسے علامت بنائے، نہ علامت ہو نہ ہو، اللہ کے علم میں ہے کون صدق دل کے ساتھ میرے سامنے جھکنے والا ہے، کون صدق دل کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی عاجزی کو ظاہر کر کے میرے حوالے کرنے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے غلط کاموں سے بچا کے، غلط چیزوں سے بچا کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شریعت مطہرہ عطا کیا ہے، ہم اس پر عمل کرنا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ ہمارے غیر مسلم افسران کے درمیان میں قریب میں جانا ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے مسلمانوں میں اتنے کیاسٹ ہیں، ان کا لفظ تھا کیاسٹ ہیں، یعنی اتنے فرقوں میں، مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، اب ہم کسے مانیں کسے چھوڑیں؟ ہاں، اب وہ ہے، یہ ہے۔ اگر وہ ہم سے یہ سوال کرے کہ اتنے کیاسٹ تمہارے درمیان، میں نے پوچھا آپ نے کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہے واٹس ایپ یونیورسٹی، وہ ہے فیس بک یونیورسٹی، یوٹیوب یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹی، اس سے انہوں نے لے لیا۔ اب انہوں نے کہا بریلوی ہو ایک کیاسٹ ایک ہے، دیوبندی ہو ایک کیاسٹ یہ ہے، سلفی ہو ایک کیاسٹ یہ ہے، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو صوفی ہو، اور اتنے بتانا شروع کر دیے۔ کہا اچھا آپ نے معلوم کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب میں نے ان سے یہ سوال کیا، اب یہ جتنے بھی ماننے والے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہونے کی بات کو مانتے ہیں،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. کہاں سب ایمان رکھتے ہیں، سب کے درمیان میں کوئی فرق نہیں. کیا ان کا کوئی نبی الگ الگ ہے کہ ان کے پاس ایک نبی آ گیا، ان کے پاس ایک نبی، ان کے پاس ایک رسول، ان کے پاس ایک رسول؟ کہا ہمیں معلوم نہیں. کہا کوئی نہیں، سب کا رسول ایک ہی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. سب کا نبی ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے. اب یہ جو کتاب پڑھتے ہیں، جس پہ عمل کرتے ہیں، کیا ایک کوئی الگ الگ کتاب ہے کہ ان کے پاس الگ کتاب، ان کے پاس الگ کتاب؟ انہوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے. میں نے کہا سب کے پاس ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن مجید. یہ سب اسی پہ عمل کرتے ہیں. جی ہاں، اب نماز پڑھنے کے لیے اب یہ بریلوی ایک طرف، دیوبندی ایک طرف، سلفی ایک طرف، حنبلی ایک طرف، اب یہ الگ 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 پڑھتے ہیں، یہ ایک ہی طرف چہرہ کر کے پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں. کہا ایک ہی قبلہ ہے جس کی طرف سب چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے درمیان میں کوئی قیاس نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے کہ ایک الگ مذہب کے ماننے والے، وہ الگ مذہب کے ماننے والے. یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہم ایک ہی مذہب کے ہیں، وہ ہمارا مذہب ہے مسلم. ہم مسلمان ہیں. اچھا یہ سارے کیا ہیں؟ کہا کسی کو جبہ پسند ہے، کسی کو شرٹ پسند ہے، کسی کو بنگلور یونیورسٹی پسند ہے، کسی کو میسور یونیورسٹی پسند ہے. اب وہاں سے بھی علم، وہاں سے بھی علم، لیکن یہاں پڑھتے ہیں تو اس سے محبت، وہاں پڑھتے ہیں تو اس سے محبت. لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں، اب یہ جو بریلوی مکتب فکر کے ہیں، دن میں 6 نمازیں فرض ان کے پاس ہیں، اور جو دیوبندی ہیں ان کے پاس 4 ہیں. ایسا تو نہیں ہے. سب کے پاس 5 وقت کی نماز فرض ہے. کوئی اس میں فرق نہیں ہے. فرائض میں فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. ان فرائض میں کسی کے درمیان میں کوئی ڈفرنسز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کسی کو اپنا استاد مان کے، شیخ مان کے، پیر مان کے اگر ذرا اس سے محبت کر لیا، اب اس سلسلے میں تھوڑی محبت کا اظہار کر لیا. نبی کو سب مانتے ہیں، رسول کو سب مانتے ہیں. ہمارے درمیان میں کوئی قیاس نہیں ہے، چونکہ ہم قیاس یعنی ہم ان چیزوں میں پڑھ کے اتنا دکھا دیا کہ غیر بھی ہم کو اپنے آپ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں. میں نے ان سے کہا اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ہماری جامع مسجد میں آ کے دیکھ لیں، یہاں ہر ایک جمع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی جامع مسجد ہے، سب کو جمع کرنے والی مسجد ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کوئی مسلک نہیں. جس مسلک پہ بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں عمل کر لیں، لیکن یہاں مسلمان بن کے آئیں گے. جی ہاں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہاں آئیں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں آئیں گے. اللہ کرے کہ اللہ اس طرح کا اتحاد مسلمانوں میں پیدا کرے. اب یہ جو جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت، اب اس میں اتحاد لانے کی ہم اپنے اختلاف کو اتنا آگے نہ لے جائیں کہ غیر بھی ہمارے درمیان میں اور ذرا تیل ڈال کے اسے بھڑکانے کی کوشش نہ کریں اور ہمارے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم سب جنت میں جانے والے ہیں. میسور کو جانے کے لیے ایک سیدھا راستہ بھی ہے، اور ذرا کنکا پورا سے جا کے وہاں سے بھی جا سکتے ہیں، یا ٹمکور کو جا کے وہاں سے بھی ذرا دور سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن سب منزل پہ پہنچنے والے ہیں. ہماری منزل ہے جنت الفردوس. انشاءاللہ ہر ایک مسلمان جس کسی نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا مخلصاً، اخلاص کے ساتھ جس کسی نے بھی پڑھ لیا، گواہی دے دیا کہ دخل الجنہ،
جنت میں داخل ہوگا۔ ارے ہم کیوں ان کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ تمہارا کیا حق ہے؟ کیوں ہم آپس میں اتنے لڑے اور آپس میں اتنے بٹ جائیں کہ ہم خود پکڑ پکڑ کے جہنم میں بھیجتے رہے؟ میرے نبی کی صفت ہم اپنے دل میں لے کے آئے۔ میرے نبی کی فکر یہ ہوتی تھی کہ ہر ایک جو اللہ کو مانتا نہیں تھا اس کے بارے میں بھی آپ غمگین ہوتے تھے، فکر کرتے تھے کہ اسے بھی پکڑ کے ہم جنت میں لے کے چلے، ہمارا یہ ساتھی بن جائے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بنا لیں، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا بنا لیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو دین پر چلنا آسان فرمائے، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا آسان فرمائے، غلط چیزوں کے دیکھنے سے، غلط چیزوں کے سننے سے، غلط چیزوں کے پکڑنے سے، غلط چیزوں پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ کا شکر ہے کہ جامع مسجد ٹرسٹ ایک فکر لے کے آیا ہے کہ ہمارے جتنے بچے ہیں تعلیم یافتہ ہو جائیں، ہماری بیٹیاں تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے ایک تحریک کے طور پہ کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں بھی اسی طرح تعلیم کا سینٹر مسجد کو بنا لیں، اپنی اولاد کو تعلیم سے مالا مال کریں اور لوگوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی فکر کو لے کے ٹرسٹ آگے بڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ان فکروں میں اور ہماری اس تحریک میں برابر جڑے ہوئے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بچے بھی حفظ کر رہے ہیں، بچیاں بھی حفظ کر رہی ہیں، اور بچیوں کو 2 سالہ تعلیم، بچیوں کے لیے 2 سالہ تعلیم شادی سے پہلے، تاکہ وہ قرآن بھی ذرا سمجھ لیں، شریعت بھی ذرا سمجھ لیں، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں، سمجھ کر اچھی زندگی گزارنے والی ہماری بچیاں بن جائیں۔ جس گھر میں بھی جائیں اس گھر کو وہ جنت بنا دیں، جہنم نہ بنائیں۔ یہ ہماری فکریں ہیں، ہماری دعائیں۔ اور ایسے ہی ہمارے بچے مولوی کورس میں داخلہ لے کے یہاں پڑھیں، اور دارالقرآن میں بھی حفاظ کے لیے ہمارے یہاں ہم نے ٹرسٹ کے ذریعے سے یہ انتظام کیا ہے۔ یہ سارا تعلیمی سلسلہ جو شروع ہوا، یقین مانیے ایک تحریک کے طور پہ قوم کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ صرف یہاں سارے شہر کے بچوں کو لا کے جمع کرنا مقصد نہیں ہے، یا پورے ضلعوں سے یہاں بلا کے پڑھانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کا سینٹر ہے، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے۔ ہر علاقے کے لیے ایک بڑی مسجد ہوگی، اسے سینٹر بنا دیں۔ اب وہاں یہ سارا نظام بنا کے قوم کو، ملت کو تعلیم سے جوڑ دیں، تاکہ ان کے دل میں اللہ بھی آ جائے، اللہ کا رسول بھی آ جائے۔ آج کل فتنے بھی ہیں بہت زیادہ، شیطان اپنی جال کو بچھا کے رکھا ہے، آؤ پھنس جاؤ۔ لیکن ہمارے بعض احباب کہتے ہیں کہ حضرت اب شیطان تو خاموش بیٹھ چکا ہے، اس لیے کہ شیطانی کام ہم خود کرنے لگ گئے ہیں۔ اب شیطان بھی شرما رہا ہے کہ ارے میں کیا کروں، مجھ سے تو یہ 10 قدم آگے بڑھ کر میرے کام کو، میری فکروں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود انسان کر لیں گے، خود مسلمان کر لیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ شیطان کے مشن کو نہ ہم چلائیں گے نہ شیطان کو چلانے دیں گے، یہ ارادہ کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے۔ وہ تو اللہ کے پاس وعدہ کر کے آیا تھا، تیرے بندوں کو میں صحیح راستے سے نکال کے غلط راستے پہ لے کے آؤں گا۔ اب غلط راستے پہ اتنا لا لیا کہ اب خود
آرام سے بیٹھ گیا، ہم کو آگے کر دیا، بیٹا تم کر لو، اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ احباب یہاں چلنے والے تمام اداروں میں ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ آپ سب کا ادارہ ہے، یہ کوئی یعنی جامع مسجد ٹرسٹ کا یا میرا یا اساتذہ کا نہیں، یہ قوم کا ادارہ ہے، قوم کا ادارہ ہے۔ اسے مضبوط کرنا، اسے آگے لے کے جانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اللہ ایک دن وہ لے کے آئے کہ ہمارا جو دارالقرآن ہے، اب تو 75 طلبہ پڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 5000 10,000 نہیں 50,000 حفاظ وہاں پڑھ کے ملت کی، دین کی، انسانیت کی، ملک کی خدمت کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ اللہ یہاں سے اس طرح کا ایک ماحول بنائے، یہ ہماری فکریں، ہماری دعائیں بھی ہیں۔ آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس ادارے کو ترقی کی طرف لے کے جائے۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت جو ضروری ہے، اللہ یہاں سے وہ پروڈکٹ نکال دے اور ساری جگہوں میں پھیلا دے، اور یہ کام کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ جو فتنے پھیلاتے ہیں، غلط کاموں میں مسلمانوں کو پھنساتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان احباب کے ذریعے متبادل یہاں ان کو لے کے آئے اور مسلمانوں کی حفاظت کر لے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام احباب کا جنہوں نے سال بھر، ہمارے جو بچے ہیں جنہوں نے یہاں تعلیم پایا، ان کی معاونت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے حصہ لیا۔ سب کے مال میں اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بچے یہاں سے 14 مولوی کورس سے نکلے، اور بچیاں بھی حافظ ہوئے، بچے بھی حافظ ہوئے، ناظر قرآن بھی ختم ہوئے۔ سب کو امیر شریعت کے ہاتھوں سے سند بھی دی گئی، دستار فضیلت بھی رکھا گیا، انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔